کیونکہ میڈیا نے کہا کتنا عرصہ تو انہوں نے ایس ایس پی نہیں لگائے. میڈیا نے کہا جی ایس ایس پی نہیں لگائے, پھر بلیو آئیڈ لگاتے ہیں. ایڈمنسٹریشن آپ دیکھیں چھوٹے گریڈ کے افسروں سے وہ کر رہے ہیں. اور بعض اوقات یہ ملک کی تاریخ کا پہلا حصہ ہے, پہلی مرتبہ ہے کہ نواز شریف صاحب پنجاب گورنمنٹ کا اجلاس کرتے ہیں. لیکن شیخ صاحب یہ بات ضرور ہے کہ آپ بھی فرما رہے ہیں اور یہ رؤوف بھی کہہ رہے ہیں, کسی حد تک طلعت نے بھی کہا, پی ایم ایل این کی بات کی اور یقیناً حکومت ان کی ہے, لیکن پھر ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ اور بھی پارٹیز وہاں موجود تھی, کسی نے کھڑے ہو کے اس کو اپوز نہیں کیا. اور جیسے طلعت نے کہا یہ تو تمام جو لوگ پاور میں ہوتے ہیں ان سب کے نخرے ایک ہی قسم کے ہوتے ہیں کہ ہم پر تنقید نہ کی جائے. ہمارے ساتھ فون لائن پر ناظرین علی حیدر نور نیازی صاحب ہیں, پنجاب اسمبلی کے ممبر ہیں, جے یو پی سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم نیازی صاحب. وعلیکم السلام. شکریہ جی پروگرام میں آنے کا. آج تو آپ لوگوں نے ہم پر خوب تبرہ پر ڈالا, یہ ذرا سمجھائیں کہ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ جو آپ کے اپنے مسئلے ہیں, جو آپ کی اپنی کمزوریاں ہیں, وہ توپیں داغ دیں آپ اگر جرنلسٹ کی طرف, تو پھر ان کمزوریوں پر پردہ ڈل جائے گا؟ تھینک یو نسیم مجھے لینے کا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے جو یہ قرارداد آج منظور کی ہے, یہ ایک جو غیر ذمہ دارانہ صحافت کے بارے میں تھی, اس کے بارے میں تھی. اور اس سے بڑی غیر ذمہ دارانہ صحافت اور کیا ہو سکتی ہے کہ تمام ٹی وی چینلز آج دوپہر سے یہ بات کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ ہم نے یہ قرارداد کوئی جعلی ڈگریوں کے ایشو میں پیش کی یا اس طرح کی کوئی بات ہے. اگر آپ نے یہ ساری قرارداد پڑھی ہے تو نسیم اس میں تو کوئی کسی قسم کا جعلی ڈگریوں کا ذکر نہیں ہے, اور اس کے باوجود تمام دن جعلی ڈگریوں کا ڈھنڈورا پیٹنا اور پنجاب گورنمنٹ کو بدنام کرنے کی کوشش کرنا, آپ اسے ذمہ دارانہ صحافت کہیں گی؟ اگر اس قرارداد میں یہ کہا گیا کہ معزز خواتین اراکین کی فوٹیج پر بھارتی گانے نہ لگائے جائیں, آپ اسے اس میں کون سی بڑی بات تھی؟ یہ میڈیا کوئی مقدس گائے نہیں ہے جس طرح میڈیا اس ٹائم ریئیکٹ کر رہا ہے. ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ جب بھی کسی کو زیادہ پاور دی جائے وہ اپنے جو اس کا ایک دائرہ اختیار ہوتا ہے اس سے باہر نکل جاتا ہے. اور اس ٹائم میڈیا بھی پاکستان کے اندر, اور میں نے انڈیپینڈنس اور جوڈیشری کے لیے کافی جدوجہد کی ہے. میں آئی ووڈ لائک ٹو سے دیٹ کہ یہ دونوں ادارے اس وقت یہ کوشش کر رہے ہیں پاکستان سے حکومت کرنے کی, جس طرح افغانستان میں آپ کو یاد ہوگا کہ جہاد بہت سے گروپوں نے کیا, بہت سے جہادی آرگنائزیشن. بھائی تھوڑا سا آپ کی بات جی کامیاب ہو گئے روس کو نکالنے میں, تو ایوری بڈی دو تین باتیں ہم آپ سے کہہ لیں, اور پھر میں طلعت اور رؤوف سے بھی کہوں گی کہ ٹو جوائن ان, ضرور وہ بھی کچھ کہنا چاہیں گے آپ نے جو فرمایا اس پر. نمبر ایک تو کہ کسی نے ہمیں پاور دی نہیں ہے. پاور میرا خیال ہے میڈیا نے محنت کر کے جد و جہد کر کے لی ہے, میڈیا سے پاور لینے کی ہمیشہ کوشش کی گئی. نمبر دو, اگر آپ کل اسمبلی میں موجود تھے بھائی, تو یہ کل کی جو ایک کنٹینیویشن ہے آج کی قرارداد, اور کل کی جو ساری ڈیبیٹ تھی وہ تو جعلی ڈگریز پہ تھی. یقیناً آپ کو کوئی یکدم میڈیا کے حوالے سے خیال نہیں آیا جب جعلی ڈگری پر بات ہوئی, تو آپ نے کل جو اٹیک ہوا ہے میڈیا پہ, تو وہ اسی پس منظر میں ہمیں لینا پڑے گا. تو آپ یہ بالکل اس طرح سے نہیں. آپ ایک پلیز آپ مجھے میری بات کمپلیٹ کرنے دیں گے. آپ یقین کریں جو واقعہ ہوا اس میں ایک رکن اسمبلی نے بھی جعلی ڈگری کے بارے میں نہ اس کو ڈیفینڈ کیا, اور جن لوگوں کی جعلی ڈگریاں ہیں ہم تمام پنجاب اسمبلی کے اراکین انہیں کنڈیم کرتے ہیں. بات یہ ہوئی تھی صرف کہ ایک معزز رکن جن کے بارے میں 36 گھنٹے میڈیا پہ یہ چلایا گیا کہ ان کی ڈگری جعلی ہے اور ان کا رول نمبر ہی گزٹ میں موجود نہیں ہے, وہ اپنا گزٹ لے کے آئے ہوئے تھے, ایچ سی سی سے تصدیق کرا کے اپنی ڈگری لائے ہوئے تھے, اینڈ ہی اسٹارٹڈ کرائنگ کہ جی آئی وانٹ ٹو نو کہ میری ماں کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, یہ 36 گھنٹے جو ان کی بے عزتی کی گئی. اور آپ یہ کہیں گے کہ انہوں نے سو نہیں کیا, تمام چینلز نے ان کے ساتھ یہی حشر کیا, کسی نے تصدیق نہیں کی. اب جب ان کی ڈگری ثابت ہو گیا کہ ٹھیک تھی, وہ کس کو 18 کروڑ لوگوں میں سے بتائیں کہ وہ ان کی ڈگری ٹھیک تھی, اور میڈیا یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے. جب آپ لوگ اپنی غلطیاں تسلیم نہیں کریں گے, جب آپ لوگ صرف ایک اس وقت سوری ٹو سے یہ جو میڈیا ہے یہ ایک بزنس بنا ہوا ہے. آپ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے جوڈیشری ایک بات کروائی, ہم نے اس ملک سے امریت کو باہر لے کے گئے. آئی وانٹ ٹو آسک دس کہ مشرف صاحب 7 یا 8 سال اس ملک پہ حکومت کرتے رہے, چیف جسٹس کے ایشو سے پہلے آپ کے کتنے ٹی وی اینکرز تھے جو مشرف کو کنڈیم کیا کرتے تھے؟ آپ کے کتنے لوگ تھے جو مشرف کے خلاف باتیں کرتے تھے؟ چیف جسٹس ایشو کو
पॉलिटिकल वर्कर्स ने, इस मुल्क की सिविल सोसाइटी ने, एक वो जब हॉट इशू बना तो दैट वाज अ बिजनेस फॉर मीडिया। आई जस्ट वांट टू से, आप बार बार कहती हैं कि जाली डिग्रियों की, मुझे एक तकरीर साबित कर दें पंजाब असेंबली से किसी ने जाली डिग्रियों के हक में अगर तकरीर की हो, आई विल रिजाइन। ये बातें हो रही हैं कि जी ये पंजाब गवर्नमेंट की कैलकुलेटेड मूव थी, इसमें मियां नवाज शरीफ साहब या मियां शहबाज शरीफ साहब इन्वॉल्व थे, इस तरह की कोई बात नहीं थी। मैं जाती तौर पे खुद जब असेंबली के अंदर गया और ये हालात देखते हुए जब मैंने ये सब बातें सुनी, मैंने तकरीर की। इनका जाली डिग्रियों की तो बात नहीं, बार बार सारे दिन से और 3 दिन से जाली डिग्रियों का ढिंढोरा क्यों पीटा जा रहा है? क्या ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, भी रिस्पेक्टेड, क्योंकि हम भी अगर किसी पे तनकीद करते, अगर हमारे ऊपर कोई करता है तो मुझे तो कोई कम से कम सुनने में या उसका पॉइंट ऑफ व्यू अप्रिशिएट करने में कोई उसमें हर्ज नहीं है। लेकिन एक दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं टांट्स कर रहे थे ना जिस तरीके से कि जी मीडिया ने फलां वक्त क्या किया मुशर्रफ पे फलां वक्त, तो मैं इनसे पूछता हूँ कि जब इस मुल्क में 12 अक्टूबर लगा था, इस मुल्क से कोई एक मीडिया का बंदा बताएं जिसने किसी जनाब मुशर्रफ से डील करके 8 साल के लिए 10 साल के लिए इस मुल्क से चला गया हो। अच्छे थे बुरे थे सब लोगों ने यहीं पे रहे हैं, उन्होंने मारें खाई हैं, उन्होंने सफरिंग देखी है। शेख साहब भी बैठे हैं और ये उस भी रजीम का हिस्सा रहे हैं कि हमारे खिलाफ कितने कितने टफ यहाँ पे इन्होंने आके स्टेप्स लिए हुए हैं। ये मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैंने मियाँ साहब के 1 साल बड़ा क्लोजली लंदन में देखा हुआ है, उस वक्त ये मीडिया सबसे अच्छा लगता था। मैं उस दिन भी साथ आया था 10 सितंबर 2007 को, एक पूरी की पूरी फौज आई थी इनके साथ मियाँ साहब के साथ, और एयरपोर्ट पे उनको जिस तरीके से जलील करके वापस भेजा गया था, पीएमएल नवाज का एक भी वर्कर उस दिन एयरपोर्ट तक नहीं पहुंचा था, एक भी लीडर वहां पे खौफ के मारे वहां पे नहीं पहुंचा था। ये फिर भी मीडिया था जिन्होंने इन सियासतदानों की डीलों के बावजूद, इनके मुल्क से चले जाने के बावजूद इस मुल्क में आवाम की लड़ाई लड़ी है, उन्होंने सिविल सोसाइटी के लिए लड़ाई लड़ी है, उन्होंने अपने लिए आके लड़ाई लड़ी। जैसे आप कह रही थी कि ये आजादी इन्होंने दी नहीं है, ये अगर दे सकते। अच्छा चलिए इस पॉइंट पे ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं और जो न्याजी साहब ने बहुत सी बातें की उस हवाले से फिर और गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं ब्रेक के बाद।